سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی دعاؤں کے حصار ہوں۔ پروگرام دعا کے ساتھ میں ہوں فائزہ جنید۔ آج کل ایام فاطمہ چل رہے ہیں۔ جمادی الثانی یوم وصال اور 20 جمادی الثانی روز ولادت ہے۔ سوچا آپ کو تحفہ دوں جو رسول خدا نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طاہرہ عابدہ صدیقہ صالحہ جناب فاطمہ الزہرا کو عطا فرمایا تھا، جو تسبیح فاطمہ کے نام سے منسوب و معروف ہے۔ تمام مسالک کے علماء و محدثین متفق ہیں کہ تسبیح فاطمہ مستحبات میں سے اہم ترین مستحب عمل ہے۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہ باعظمت وظیفہ ہے جو رسول خدا نے اپنی لاڈلی بیٹی کو تعلیم فرمایا۔ یقیناً اگر کوئی تسبیح اس سے افضل ہوتی تو رسول اللہ وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو عطا فرماتے۔ یعنی یہ عمل بزبان مصطفیٰ بنام فاطمہ الزہرا تسبیح فاطمہ کی عظمت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اس فرمان سے ظاہر ہے۔ میں تسبیح فاطمہ الزہرا کو 1000 رکعت نوافل سے بہتر سمجھتا ہوں۔ تسبیح ایک دھاگے میں پروئے چند دانوں کا نام نہیں، تسبیح ایک عظیم حقیقت کا نام ہے جو انسان کو روحانیت کی بلندیوں پر لے جاتی ہے۔ تسبیح اور ذکر انسان کو اپنے رب سے جوڑتا ہے۔ یہ تسبیح ہی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ اگر وہ تسبیح نہ فرماتے تو اس مصیبت سے کبھی بھی نجات نہ پا سکتے۔ ان کی تسبیح کا ذکر قرآن خود کرتا ہے۔ تسبیح کے حوالے سے سلطان العارفین حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، ذکر انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ تسبیح انسان کو پستی سے نکال کر بلندیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ تسبیح انسان کو مصیبتوں سے نکال کر امن کی طرف لے آتی ہے۔ تمام مسالک کی تاریخ و حدیث کی کتب میں یہ واقعہ درج ہے کہ جناب فاطمہ گھر کے کام کاج سے تھک جاتی تھیں، چکی چلا چلا کر ہاتھوں پر گٹھے پڑ گئے۔ رسول خدا کی خدمت میں کچھ خادم اور خادمائیں لائی گئیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے بی بی فاطمہ الزہرا کو مشورہ دیا کہ بابا کے پاس جائیں اور معاونت کے لیے کنیز طلب کریں۔ بی بی رسول خدا کے گھر تشریف لے گئیں۔ پاک پیغمبر گھر پر نہیں تھے۔ ازواج مطہرات سے اپنے آنے کی غایت بیان فرمائی اور واپس آ گئی۔ رسول خدا جب گھر تشریف لائے، انہیں جناب فاطمہ کی آمد سے آگاہ کیا گیا۔ رسول خدا فاطمہ الزہرا کے خانہ اقدس میں آئے، علی و فاطمہ کی آرزو جانی اور فرمایا، اے فاطمہ، کیوں نہ میں تمہیں ایسی چیز عطا کروں جو تجھے خادمہ سے بے نیاز کر دے۔ اس وقت رسول خدا نے انہیں یہ تسبیح عنایت فرمائی جو تسبیح فاطمہ کے نام سے منسوب ہو گئی۔ یہ تسبیح تمام مشکلات زندگی کے حل کا مجرب ترین وظیفہ ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کی سب مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ بیماری ہو، تنگ دستی ہو یا کوئی اور مشکل، اس ذکر کے صدقے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ یہ تسبیح دعاؤں کی قبولیت کا بہترین واسطہ ہے۔ یہ تسبیح کیا ہے؟ اللہ اکبر 34 بار، الحمدللہ 33 بار اور سبحان اللہ 33 بار پڑھیں، ورد کریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے بڑی خوش دلی کے ساتھ اپنے رسول بابا کا یہ عظیم تحفہ قبول فرمایا اور اسے اپنا ورد بنا لیا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ فاطمہ آرام فرما رہی ہیں، چکی چل رہی ہے، فرشتہ بچوں کا جھولا جھلا رہا ہے۔ یہ کوئی کہانی یا افسانہ نہیں، ٹھوس حقیقت ہے۔ اب آتے ہیں اس وظیفے کو کیسے انجام دینا ہے۔ قرآن فرماتا ہے، اے ایمان والو، کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو۔ تسبیح فاطمہ کے وظیفے کے کئی طریقے عارفین نے بتلائے ہیں، مگر 2 طریقے جو خود رسول اللہ نے تعلیم فرمائے ہیں زیادہ معروف ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ رات کو جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو ایک بار تسبیح فاطمہ پڑھ لیں۔ اس سے دن بھر کی تھکان دور ہوگی، میٹھی اور پرسکون نیند آئے گی، رات کو نازل ہونے والی مصیبتیں ٹل جائیں گی، گھر خیر و برکت کا مرکز بن جائے گا۔ فاطمہ الزہرا ایک مصیبت سے چھٹکارا چاہتی تھی، گھریلو کام کاج کی تھکن سے۔ رسول خدا نے وہ تحفہ عطا فرمایا جو ہر مصیبت سے نجات کا ذریعہ بن گیا۔
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھ لی جائے۔ دراصل یہ تسبیح پورا دین ہے، اللہ کی کبریائی کا اقرار، صرف اللہ کو لائق حمد و ثنا ماننا اور اس کی پاکیزگی بیان کرنا، یہی تو دین ہے۔ پڑھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ جب زبان پر ہو اللہ اکبر تو ذہن میں خیال ہو کہ اے رب العالمین تو برتر ہے، تو ہی عظیم ہے، کبریائی صرف تیری ہے، مجھ میں اپنی قدرت کاملہ سے عاجزی و انکساری پیدا فرما، غرور و تکبر سے دور رکھ۔ اور جب زبان پہ ہو الحمدللہ تو من میں یہ خیال ہو کہ سوائے تیرے کوئی حمد کے لائق نہیں، میرے مولا مجھے زندگی کی ہر سانس پر اپنا حمد گزار رکھ۔ اور جب زبان بولے سبحان اللہ تو دل کہے ساری پاکیزگیاں تیرے لیے ہیں، میرے رب، میرے ظاہر کو، میرے باطن کو، میرے من کو، میرے تن کو، میرے افکار کو، میرے کردار کو پاکیزگی عطا فرما۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ اس ذکر کی کثرت سے آپ کے اندر یہ پاکیزہ خوبیاں پیدا ہوں گی۔ کثرت سے مراد کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہر لمحے ذکر کرنا ہے۔ تصوف اور روحانیت یاد الہی کو ذکر کہتی ہے، اور یاد وہ ہے جو کبھی بھی ذہن سے محو نہیں ہوتی، اور یاد ہی وہ جادو ہے جو محبوب کے من میں اترنے کا ہنر جانتی ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی احادیث میں تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ اس وظیفے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول خدا کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے ایک بار کہا سبحان اللہ تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جس نے ایک بار کہا الحمدللہ تو خدا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ جب وہ دوبارہ کہتا ہے تو رب تعالی عرش سے تحت الثری تک کا خلا نیکیوں سے بھر دیتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ کہتا ہے تو ندا آتی ہے کہ اے میرے بندے مانگ جو مانگنا ہے، اور اللہ اکبر ایک بار کہنے کا ثواب اتنا ہے کہ جتنا خدا کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرنے کا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس وظیفے کو 1000 رکعت نوافل سے بہتر کہا تھا۔ آخر میں ان پریشان حال والدین کو ایک تحفہ دوں گی جن کی اولاد کے رشتے نہیں ہو رہے۔ والدین اور بچے خود ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھیں، اسے جناب فاطمہ تو زہرا کو ہدیہ کریں، اور پاک بی بی کے توسل اور واسطہ سے اپنے رب سے دعا کریں، اے میرے حاجت روا اپنے محبوب برحق اور ان کی بیٹی فاطمہ تو زہرا کے صدقے ہماری حاجت روائی فرما، انشاءاللہ بہت جلد حاجت پوری ہوگی۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔